آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کی ایک بہت مہان شخصیت کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام سنتے ہی انصاف، بہادری اور سچائی یاد آتی ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق قریش کے ایک عزت دار خاندان سے تھا۔ بچپن سے ہی آپ بہت مضبوط، بہادر اور سمجھدار تھے۔ اس زمانے میں بہت کم لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، لیکن حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ کو گھڑسواری، کشتی اور جنگ کے فن میں مہارت حاصل تھی۔ شروعات میں حضرت عمر اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جب مکہ میں اسلام پھیلنے لگا تو بہت سے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ حضرت عمر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ ایک دن غصے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نبی کریم کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں کسی نے انہیں بتایا کہ تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن اور بہنوئی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے قرآن کی آیتیں سنی تو ان کے دل پر گہرا اثر ہوا اور ان کا دل بدلنے لگا۔ انہوں نے قرآن پڑھا اور پھر نبی کریم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو بہت ہمت ملی۔ پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے کھل کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر کو فاروق کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ نبی کریم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت بہت تیزی سے پھیلی اور کئی بڑے علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر اپنے انصاف کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ وہ رات کے سمے شہر میں گھومتے تھے تاکہ لوگوں کا حال جان سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ کوئی بھوکا یا پریشان تو نہیں ہے۔ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ وہ ترنت بیت المال گئے اور آٹا اور کھانا لے کر خود اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور بچوں کو کھانا کھلایا۔ اتنی بڑی حکومت کے باوجود حضرت عمر بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے کپڑوں پر کئی بار پابند لگے ہوتے تھے اور وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ ان کے دور میں شام، مصر، عراق اور فارس جیسے بڑے علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ ان کے دور میں بیت المقدس بھی فتح ہوا۔ جب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم شہر صرف خلیفہ کے حوالے کریں گے تو حضرت عمر خود وہاں پہنچے۔ ان کے ساتھ صرف ایک نوکر اور ایک اونٹ تھا اور وہ باری باری سے اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو نوکر اونٹ پر تھا اور حضرت عمر پیدل تھے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آخرکار ایک دن فجر کی نماز کے دوران ان پر حملہ ہوا اور کچھ دنوں بعد وہ شہید ہو گئے۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں انصاف، سچائی اور اللہ کے ڈر کا سبق دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم صحابی کی زندگی سے سیکھ سکیں۔